رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ، جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دے۔ شان رمضان 2017 کا باقاعدہ آغاز، آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا بھی باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اس سیٹ کے حوالے سے الحمدللہ ایک بار پھر بہت زبردست فیڈ بیک ہے۔ ہمارے سیٹ ڈپارٹمنٹ کے دوستوں کو بہت ساری بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اور بڑے ایمان کے ساتھ تیاری میں مشغول ہوتے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سیٹ کے حوالے سے الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سادہ اور پروقار تقریب، تو یہ بظاہر بہت سادہ لیکن بڑا ہی عالی شان سا ایک سیٹ ہے جو ہمیشہ یہاں پر سجتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جنید بھائی ہمیشہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ یار جب یہاں پہ اتنا اللہ کا اور ذکر محبوب خدا ہوتا ہے تو رمضان کے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہاں نور محسوس ہوتا ہے، اور بڑے یقین اور تیقن کے ساتھ وہ یہ بات کرتے تھے۔ بلکہ آخری اشرے میں وہ ہمیشہ کہنا شروع ہوتے تھے کہ وہ کہہ رہے ہوتے تھے یار جیسے اب یہ سیٹ ختم ہو جائے گا تو پھر یہاں پھر سے ویران ہو جائے گا، کتنی اچھی ایک محفل سجی ہوئی ہے، کتنا اچھا ایک شہر بنا ہوا ہے، ہر چیز میں ان کی کوئی نہ کوئی یاد آتی رہے گی۔ یہ تو اب سارا مہینہ یہ بالکل سلسلہ چلتا رہے گا۔ امجد صابری بھی بہت یاد آئیں گے، اور پھر آگے جا کے تو اسی مہینے میں کچھ دنوں بعد ان کی برسی آئے گی، ان کی شہادت کا دن آئے گا، ان کی شہادت کا لمحہ آئے گا۔ تو بڑا مختلف رمضان ہوگا یہ، لیکن انشاءاللہ اچھے حوالوں سے یاد کیا جائے گا۔ آپ کو ہم نے شان رمضان فیملی سے بھی ملوانا ہے، جس طرح میں نے کہا ویسے تو شان رمضان کی فیملی میں ایک ایک شخص جو یہاں پہ لا کے چائے پلاتا ہے اس سے لے کے چینل کے ہیڈ تک ان کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے، اور وہ جو ٹیلی ویژن کے اس جانے بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ بڑی وسیع فیملی ہے ماشاءاللہ۔ لیکن یہاں شان رمضان فیملی سے مراد وہ تمام تر لوگ جو کہ کسی نہ کسی طور پر آن سکرین ہوتے ہیں۔ تو صاحب جب ہماری افطار کے سیگمنٹ کا افطار کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اور اب کی دفعہ بھی جب ہوگا قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب تلاوت کلام پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ میں ترجمے کی سعادت حاصل کروں گا، کچھ دیر آپ لوگوں سے گفتگو ہوگی، پھر حمد و نعت ہوگی، اور اس کے بعد ایک خاتون آئیں گی جو پکائیں گی۔ اچھا نہیں وہ کھانا پکائیں گے۔ اچھا کھانا پکائیں گے، اور انہوں نے پچھلے سال بھی بہت پکایا کھانا اور بچی کھچی چیزوں سے، اور بہت ہی سستا کام کیا وہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے بتایا کہ کم بجٹ میں بھی آپ کس طرح بہت اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اور وہ جنید بھائی نے بھی ہمیشہ ان کو بڑی بہنوں کی طرح بڑا پیار دیا ہے بہت سارا، اور بڑے تنگ بھی کرتے ہوتے تھے اسی طرح کی چیزوں سے۔ بلکہ میں آف کیمرہ بات بھی شیئر کر دوں کہ ہماری جب کبھی کبھی کچھ جھڑپ ہو گئی ذرا تو جنید بھائی نے صلح صفائی بھی کروائی کہ بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو۔ تو جناب اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، آج چونکہ پہلی نشست ہے تو ہم نے ان کو آج سحری میں بھی زحمت دی ہے۔ آپ سحری میں تو نہیں پکائیں گی نا؟ سحری میں نہیں پکائیں گی، افطار میں بہت پکائیں گی، اچھا پکائیں گی۔ آپ لوگوں کی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ آپ لوگ کو سمجھ گئے ہیں، ذرا آپ لوگ تالیوں سے استقبال کیجئے۔ تو میں شیف فراز سے کہوں کہ ذرا آئیے، بہت شکریہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، السلام علیکم، رحمت یہ پھر چھا گیا۔ اور رمضان مبارک ہو آپ کو بھی اور آپ سب کو۔ انہوں نے آتے ہی ہمارے فاصلے بڑھا دیے اور ایسا لگا کہ ٹیک اوور کر لیا نشریات سے۔ خیریت سے اور بھی کچھ کہہ لیں، پہلے کہہ لیں آپ، ہم بیٹھ جائیں، کر لیں۔ ہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں آرام سے۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو، آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ جب رمضان مبارک کہہ رہی تھی دونوں بول رہے تھے، مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، میں کیا کروں۔ آپ نے دیکھا یہ ہے شکووں سے بھری خاتون، ان کا یہ شکوہ ابھی ان کے آنے کے 30 سیکنڈ کے اندر اندر شروع ہو گیا ہے۔ آپ لکھ کے رکھ لیں ان کا آخری شکوہ ان کے جانے کے 10 سیکنڈ پہلے ہوگا، 29 روزہ۔ یہ سارا رمضان شکوے رہتے ہیں۔ لیکن شکوہ شکایت اپنوں سے ہی کی جاتی ہے، غیروں سے کون کرتا ہے؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو جناب آپ کے ساتھ جب ہم نے پہلے سال آغاز کیا تھا تو تب ہمیں اندازہ تو تھا کہ انشاءاللہ یہ سفر آگے رہے گا، لیکن ماشاءاللہ لوگوں کی محبتیں، لوگوں کا فیڈ بیک سب اتنا اچھا رہا، بہت لوگوں کا پیار ہے، اور میری پہچان شان رمضان ہے۔ ARY نیٹ ورک کو میں دل سے دعائیں دیتی ہوں کہ مجھے بار بار موقع دیتا ہے، صرف آپ لوگ کی محبت کی وجہ سے۔ آپ لوگ اتنا چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ARY نیٹ ورک۔ معصومانہ سوال آنے والا ہے۔ جی وہ یہ ڈشز آپ کی ختم نہیں ہو رہی ہیں، بس آپ وہی کچھ چیزیں مکس کر کے نئے سرے سے کچھ بنا دیتی ہیں؟ اس بار تو میں اتنی چینج ڈشز لے کر آ رہی ہوں، مزید نہیں بچی ہوئی، دیکھیں بچی ہوئی تو میں
رمضان کے جب 10 روزے جاتے ہیں تب آپ سب گواہ تب بناتی ہوں. دیکھیں نا اتنا فروٹ چاٹ بچ جاتا ہے, اتنا سالن بچ جاتا ہے, اتنے چاول پکوڑے بچ جاتے ہیں, تو کچھ تو کرنا ہے, عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے. تو میں سب کا بھلا کرتی ہوں نہیں کرتی ہوں یہ بتائیں, آپ کی تالیاں بتائے گی, ایسا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو جس کے گھر میں جو بچ جائے وہ پریشان نہ ہو, کیونکہ اب آ گئی ہے شیف فرا. بالکل اس بار بہت چینج چیزیں لائی ہوں. اچھا کچھ نیا آ رہا ہے شاہ رمضان 2017 میں کہ خواتین جاتی ہیں کہ رمضان میں ہوٹل جانے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا, بہت بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں جانے کا ٹائم نہیں ہوتا, اور بڑے مہنگا ہوتا ہے کھانا بھی, تو اس کو کھانے کو گھر میں کیسے لایا جائے, یا پوری دنیا گھومنے کا ٹائم نہیں ہوتا اور پیسہ بھی نہیں ہوتا, سب سے بڑی بات یہ ہے. تو وہ ساری چیزیں پوری دنیا کی اچھے اچھے ریسٹورینٹ کی, بڑے بڑے ریسٹورینٹ کی, بڑے مہنگے مہنگے کھانے میں آپ کے ہی کچن میں آپ بنائیں گے, لیکن میں بناؤں گی شان رمضان میں, پھر آپ مجھے دیکھ دیکھ کے اپنے کچن میں بنائیں گے. اس بار وہ ہم روک کے رکھیں گے اور افطار میں کھائیں گے بھی, یہ آپ نے اور میں نے یقینی ہم ہر بار کوشش ہی کرتے رہے, ایسا کبھی ہوا اس کا حل میں نے نکال لیا. وہ کیا؟ آپ تو دیکھیں اپنا وہ شو کرتے رہتے ہیں اور میں تو اپنا سیگمنٹ کر کے چلی جاتی ہوں. میں جو کھانا بناؤں گی نا میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی. گھر لے جائیں گی؟ نہیں گھر نہیں لے جاؤں گی, میں چھپا کے کہیں رکھ دوں گی. بہت سارے کمرے ARY کے, آپ کو پتا نہیں بہت سارے روم ہیں. اور اب کی دفعہ ہم نے اپنی ٹرانسمیشن سے ہی ان کرپٹ عناصر کی نشاندہی کر لی ہے جو ان کا بنایا ہوا کھانا روزانہ کھا جاتے تھے اور ہمیں نہیں کھانے دیتے تھے. اور سریام کی ٹیم نے پچھلے سال ان کی تصویریں بھی حاصل کر لی تھی جو یہاں سے کھانا چوری کر کے لے جاتے ہوئے پائے گئے. اب یہ بالکل بھی نہیں ہونے والا, یہ میں اپنی ذمہ داری پہ لے کے جاؤں گی, اور جب افطار کا وقت ہوگا تو میں آپ کو دے دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو بھائی انہوں نے کہا کہ دنیا گھومنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے رمضان میں, اور میں نے کہا پیسے بھی نہیں ہوتے نا, پیسے بھی نہیں ہوتے یار, چھوڑے نا کیا یاد دلا دیا. تو بھائی ہماری تو کل کائنات پوری دنیا اگلے 30 دنوں تک چاند رات بشرط زندگی بشرط صحت, ہماری تو کل دنیا یہی ہے, یہی سیٹ ہے, یہی آفس ہے, یہی ہمارا اوپر اپارٹمنٹ ہے, ہمارا سب کچھ یہی ہے. تو ہم آپ کو اپنی یہ دنیا ذرا گھما دیتے ہیں, ہم آپ کو ذرا اپنا یہ سیٹ گھما دیتے ہیں. آپ پلیز تشریف رکھیے, میں ذرا پھر آپ سے کرتے ہیں بات, اور اقرار صاحب ذرا اگر تاکہ ہم اپنی یہ دنیا آپ گھما دیں. بھائی یہ جو ہمارا اس دفعہ ہم نے بچوں کے لیے مزید اپنے دل تو بڑے کر دیے, جگہ بھی بڑی کر دی ہے. تو یہ پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑی سیٹ اپ ہے. میں نے خود کو 7 سال کا بچہ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے. تو آپ اس پہ بیٹھ سکتے ہیں, اس پہ میں اسے بیٹھنے کی کوشش کر سکتا ہوں, لیکن میں خیر نہ کروں تو بہتر ہے. اس جگہ پر ہمارے ننھے منھے ساتھی, ہمارے دوست, ہمارے پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یار وہ جو بچہ ہے ایان, جی ہاں, یعنی میں اس سے باقاعدہ جیلس ہونا شروع ہو گیا ہوں. اتنا ہٹ ہو گیا وہ. جی بھائی میں وداؤٹ ایگزیجریشن کہہ رہا ہوں, امریکہ کی ہر ریاست میں, UK کے ہر شہر میں لوگوں نے مجھ سے ایان کیسا ہے, ارے واہ واہ, کافی نے پوچھا ایان آپ کا بیٹا ہے, ماشاءاللہ. میں کہا ہے میرے بچوں جیسا ہی, لیکن میرا بیٹا نہیں ہے. تو وہ ایان بھی ہوگا یہاں پہ, اور ہمارے شان رمضان کے بہت سارے دوست ہوں گے یہاں پہ. بچوں سے کہانیاں سنیں گے, بچوں کو ذرا کچھ واقعات بتائیں گے, ان سے کچھ سیکھیں گے بھی. بچوں سے بات کرتے کرتے اکثر ہم اتنی ساری باتیں سیکھتے ہیں, آپ یقین مانیں میں ذاتی طور پہ, کہ وہ باتیں اکثر میں بڑے بڑے علماء سے نہیں سیکھ پاتا جو بچے اپنی معصومیت میں کہہ جاتے ہیں. بچوں کو یہاں بہت مزہ آنے والا ہے, یہ بڑی مزے کی جگہ ہے اس بار انشاءاللہ. تو آپ کو بھی کبھی مزہ نہ آ رہا ہو تو اب یہاں آ جائے گا. میرا خیال ہے میں یہاں رہتا ہوں, آپ سیٹ گھما دیں پورا. تو یہ انشاءاللہ ہے بچوں کی جگہ. اور ہمارے اسپانسرز کا سب کا بہت بہت شکریہ, کہ جس کی وجہ سے شان رمضان اوبویسلی آپ لوگوں تک ہمیں پہنچانے میں آسانی رہتی ہے. تو یہاں ڈیٹول ہے, اور ان کا بہت شکریہ. اس طرح ہم فردن اپنے ہر اسپانسر سے بھی آپ کو, تو ہم جو بچہ آئے گا اس سے ہاتھ دھلوائیں گے بھی یہاں پہ, ڈیٹول سے ہاتھ دھلوائیں گے انشاءاللہ. بالکل. اور یہ سیٹ کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں سارا. ان کے کچھ نام رکھے ہیں وسیم بھائی آپ نے؟ ان کے بھی ہم نام رکھیں گے آہستہ آہستہ. ہاں کچھ کے رکھ لیے ہیں, لیکن وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے بتا نہیں سکتے. یہاں پر ہاں یہاں پر سارے کمپٹیشنز ہوا کریں گے, جتنے بھی مقابلے ہیں وہ یہاں ہونے ہیں. بیت بازی میں زبردست اشعار یہاں سنے جانے ہیں انشاءاللہ, اور جس میں اقرار صاحب آپ جج ہوں گے بیت بازی میں. کوئی اچھا شعر ویسے سنا دیں, پھر کوئی شعر سنا ہے اچھا تھا. زندگی یوں تھی ہاں کہ جینے کا بہانہ تو تھا. زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا. زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا. ہم فقط زیب حکایت تھے, فسانہ تو تھا. اور ہم نے جس کو بھی چاہا تیرے ہجراں میں وہ لوگ, آتے جاتے ہوئے موسم تھے, زمانہ تو تھا. کیا بات ہے, واہ واہ. یہ آپ جب ٹویٹ کرتے ہیں کوئی بھی شعر, جی تو آپ ساتھ میں لکھتے ہیں ناٹ جسٹ پوئٹری. جی ہاں, تو یہ بھی ناٹ جسٹ پوئٹری تھا بھائی, یا جسٹ پوئٹری تھا؟ نہیں, یہ ناٹ جسٹ پوئٹری تھا. مثال کے طور پہ اگر میں نے یہ شعر ٹویٹ کیا کہ ہمارے پاؤں الٹے تھے, فقط چلنے سے کیا ہوتا, بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے نکل آئے. واہ. ابھی چونکہ پاکستان کے حالات سے متعلق ہے تو obviously not just poetry ہے.
صرف شاعری نہیں ہے. پاکستان کے حالات کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں نا, بس ٹھیک ہے, ذاتی حالات, معاشرتی حالات, پاکستان کے ٹھیک, حالات. صحیح ہے. تو بھائی یہاں پر بیت بازی بھی ہوگی, لیکن یہ دیکھیں یہ کم بج رہا ہے وسیم بھائی, اس کی آواز تیز ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ وہاں بیٹھے ہوئے جو کیمرے کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہماری ٹیم کے, وہ بتا دیا کریں گے کون بزر پہلے بجا رہا ہے. یہاں پر شعر و شاعری کا مقابلہ, یہاں پر اسپیچ کمپٹیشن, یہاں پر شان علم کوئز مقابلہ, وہ سب کچھ ہوگا یہاں سے انشاءاللہ. یہاں بیٹھے ہیں ہمارے شہزادے, وہ انشاءاللہ میں حمد و نعت سناتے رہا کریں گے, یہ سلسلہ ہوگا یہاں پر. اور بھائی یقین کیجئے جس وقت محسن بھائی وہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار پڑھ رہے تھے, میں نے اس کو ایسا بدمست اور بالکل سرور میں دیکھا کہ کیا کہنے. کیا بات ہے, واہ واہ. اور اب یہ بالکل بے شک چرند پرند ذرہ ذرہ ان کا ذکر کر رہا ہے. یہاں سے نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوگا, جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب, اور یہ سب سے خوبصورت مجھے لگ رہا ہے. ہاں بہت اچھا. اور وہ یہاں سے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں گے, میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے یا انشاءاللہ ترجمہ پڑھوں گا, وہاں سے پھر نشریات کا ہو جایا کرے گا انشاءاللہ باقاعدہ آغاز. یہ کیا معاملہ ہے اقرار صاحب, ذرا اس بارے میں بتائیے. ہمارے تمام سپانسرز کا یوں تو بہت شکریہ ہے. کوک کی ایک بوٹل, ایک سمبولک آئیکونک ہم نے رکھی ہوئی ہے, جس کو ہم کہہ رہے ہیں آؤ بھرے بوٹل آف چینج, اور اپنے احتیاط ایدھی سینٹر میں جمع کرائیں. یہ کیا ہے ذرا اس بارے یہ میں دیکھیے فیصل ایدھی صاحب نے, اللہ غریق رحمت کرے, گزشتہ برف ظاہر ہے یہ جو ایک سانحہ ہم پہ گزرا, انہوں نے ایدھی صاحب کے وفات کے بعد یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو عطیات ہے ان میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے ایدھی صاحب آن ریکارڈ کا. ٹھیک, تو یہ اتنی اچھی بات ہے. دیکھیے یہ ایک تعلق تو ظاہر ٹیلی ویژن کا اپنے سپانسرز کے ساتھ ہوتا ہی ہے, لیکن ایسے تمام سپانسرز جو اس دھرتی کے لیے, اس مٹی کے لیے, یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ سوچتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ سیلوٹ کے, بہت سلام کے مستحق ہیں. اور یقیناً کوک کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایدھی صاحب کے لیے, ایدھی صاحب کی فاؤنڈیشن کے لیے ایک کیمپین کا آغاز کیا ہے کہ لوگ اب زیادہ عطیات ایدھی فاؤنڈیشن. اور یہ کیمپین بھی ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دیں کہ کیا ہے. اگر آپ کوئی بوتل اپنے گھر میں رکھ لیں اور اس کے اندر کچھ کوائنز بھرتے چلے جائیں, کچھ پیسے بھرتے چلے جائیں, اور جب بھی آپ کو لگے کہ وہ کافی ہے تو آپ اسے ایدھی کے کسی بھی سینٹر میں جمع کرواتے ہیں, اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے, قطرہ قطرہ کر کے ایک دریا بن جائے گا. تو ARY کی بھی یہ کاوش مینجمنٹ کی لائق تحسین ہے کہ ہم نے باہر ایک باکس بنا, یہ سن لیجیے بھائی آپ سب لوگ بھی, یہ آپ لوگ بھی سن لیں اور پورا ہمارا نیٹ ورک بھی, کہ ہم تمام لوگ ذاتی حیثیت میں, ایک ہمارے یہاں چائے پلانے والے بھائی سے لے کے ہم تک, ہم سے اوپر CEOs تک, سب لوگ جب جتنی جو حیثیت ہوگی اس باکس کے اندر اسی کیمپین کے تحت ہم عطیات ڈالتے رہیں گے. اور ہر 10 دن بعد انشاءاللہ العزیز ہم اعلان کر کے آپ کو بتائیں گے کہ ARY نیٹ ورک نے اور یہاں شان رمضان میں آنے والے ہمارے مہمانوں نے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اور کتنی اماؤنٹ ہے جو ہم ہر 10 دن بعد ایدھی فاؤنڈیشن کو اس پلیٹ فارم سے دیں گے. زبردست. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ یہ جو تحفے تحائف ہوتے ہیں, یہ مطلب کوئی کسی کو دے کے کوئی احسان نہیں کر رہا ہوتا بھائی. کوئی تحفہ لینے سے امیر نہیں ہو جاتا, کوئی تحفہ دینے سے غریب نہیں ہوتا. یہ ایک صرف محبت بانٹنے کا سلسلہ ہوتا ہے. ورنہ یہ سب گواہ ہیں کہ ہماری آڈینس وہ آڈینس ہے جو کہ لینا دور کی بات ہے, جب بھی نیکی کا سیگمنٹ ہو یا اس طرح کی چیز ہو, ہماری آڈینس دینے والی آڈینس ہے. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کی خدمت میں ہم کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں. تو ایک دفعہ آپ لوگ اپنے لیے بھرپور تالیاں بجا دیں فار بینگ سچ اے گریٹ آڈینس تھرو آؤٹ. زبردست. یہاں والوں کا بہت بہت شکریہ. یہاں میری اور آپ کی بڑی لڑائی ہونے والی ہے. کیوں؟ ایسے ہی. اچھا, ہمیں لڑائی کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی, ایسے لڑ لیتے ہیں, دوستی بھی ایسے کر لیتے ہیں. شیف فرا کی دکان ہے, شیف فرا یہاں پر کھانا پکایا کریں گی, اور بس جو کچھ ہوگا پھر دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن مجھے بچی خوشی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ بچی خوشی چیزوں کو چھوڑنے والی نہیں. ارے ہاں, بڑا اچھا ہو جائے گا. اور یہ لائف بوائے کا بہت شکریہ, لائف بوائے کے تعاون سے. شیف فرا کے ہاتھ خاص طور پہ یہاں دھلوا کے پھر ہم کھانا بنوائیں گے. ہاں بالکل. تو لائف بوائے کے فضائل بھی بتائیں گی یہاں پہ ہمیشہ کی طرح شیف فرا. پھر ہمارے سارے اسپانسرز ہیں, سرما والا, سپر اسٹار, کیو موبائل کا ہمیشہ بہت شکریہ. یہی تک ہے میرا خیال ہے, اس کے بعد واپس چلتے ہیں. نہیں یار, ایک اسپانسر باقی ہے یار, وہ گاڑی ہے وہ اسپانسر کیا. ٹائم نہیں ہے بھائی, ضروری ہے وہ اسپانسر. شارٹ ہے بھائی وقت میرا. یار ایک 30 سیکنڈ میں اپنے ٹائم سے کم کر لوں گا. دیکھیں ایک اسپانسر باقی ہے, دکھاؤ یار وہ اسپانسر. ان کی گاڑی ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ ان کون ہے؟ بہت اچھا برانڈ ہے یہ, آپ لوگ ضرور اس کا استعمال کریں. یہ جو شان علم جو ہمارا کوئز مقابلہ ہوگا اس کے ونر کو دیا. ارے اچھا 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 یار, میں تو کہتا ہوں اچھا نہیں لگتا, آپ ہی بتا دیں یار. یہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے. وسیم بادامی یعنی WB بائی ہمانی, جو ابھی ہمارے بھائی, ہمارے دوست وسیم بھائی نے ایک پروڈکٹ لانچ کیا ہے, بلکہ بہت سارے پروڈکٹس لانچ, ایک وائڈ رینج آف ہربل پروڈکٹس ہے, اسکن کیئر پروڈکٹس ہیں. اچھا یہ بڑا عمدہ ہے کہ چلیں آپ کے توسط سے یہاں بچے اور بچیوں کو, جو اسٹوڈنٹس آئیں گے ان کو ایک گاڑی بالکل ملے گی. شان علم کے ونر کو انشاءاللہ WB بائی ہمانی کی طرف سے کار کا تحفہ. تو صاحب یہ ہم نے ایک چھوٹا سا بس ایک آپ کو سیر کرا دی اپنی دنیا کی.
آپ لوگ دعا کیجیے گا یہ دنیا آباد رہے، شاد رہے اور رونقیں لگی رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں، ذکر خدا ہو، ذکر محبوب خدا ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے دل خوش ہوں، ہمیں اس ٹرانسمیشن کے صدقے میں ذہنی اور قلبی سکون نصیب ہو انشاءاللہ۔ ایک وقفہ لے لیں بھائی اور پھر گاڑی میں چلتے ہیں، ذرا گھوم کے آتے ہیں پھر نہیں یہ گاڑی یہیں کھڑی رہے گی۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ شان رمضان 2017 کی پہلی پرنور نشست جاری ہے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا، لاج رکھنا میری اے خدا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا، لاج رکھنا میری اے خدا، اس رمضان میں ظاہر ہے ہمارے دلوں میں، آپ لوگوں کے دلوں میں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں، ہر سیگمنٹ میں، خاص طور پہ آر وائی کی نشریات میں، ویسے یہ دو شخصیات کسی ظاہر ہے یہ تو پورے پاکستان کی ہیں، لیکن چونکہ دونوں کا ایک ایسا تعلق تھا، ایک مستقل حصہ جنید جمشید، دوسرا بھی مستقل حصہ اس لیے کہ ہم ہر جس بریک سے ان ہوتے تھے وہ امجد صابری کی آواز ہوتی تھی۔ یہ سیٹ، یہ نشریات، اور اسی لیے ہم نے طے کیا کہ اب کی دفعہ شان رمضان کا ہم ترانہ وہی رکھیں جو تھا، چونکہ دونوں شہیدوں کی آواز میں تھا، جنید جمشید اور امجد صابری۔ تو اس سیٹ کا ایک ایک منٹ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان دونوں کی یاد دلائے گا، لیکن ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں، دعاؤں میں تو وہ سب ہیں، وقتاً فوقتاً ذرا پریکٹیکلی بھی کلام کی صورت میں، اشعار کی صورت میں، اور ان کے خانوادے کے لوگوں کی صورت میں، اور عجیب کی صورت میں، ہاں جس طرح جنید جمشید کہتے تھے اپنے مخصوص انداز میں، ہم اس صورت میں بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کریں گے ان دونوں کی۔ آج افطار میں بھی ہمارے خاص مہمان ہوں گے، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو بلاتے رہیں گے، ان سے بات کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ان کو دعائیں دیں گے، پورا پاکستان ان کو دعائیں دیتا ہے، ان کو دیکھ کے کبھی آنسو بھی آتے ہیں، کوئی ترس یا رحم کے نہیں، اس لیے کہ کیا زبردست آدمی تھا ان کا جو باپ تھا ان بچوں کا، جن کو بھی ہم نے بلانا ہے، اور ان کو دیکھ کے رشک بھی آتا ہے، شہید کے بچے ہیں بھائی، پوری قوم جو ہے وہ کس انداز سے آج بھی دعائیں کرتی ہیں، پوری قوم ان کے باپ کا نام سنتی ہے تو کیا یاد آتا ہے؟ عاشق رسول امجد صابری، بھر دو جھولی والا امجد صابری، کرم مانگتا ہوں والا امجد صابری۔ خواتین و حضرات، ہم بہت ہی عزت سے، بہت ہی احترام سے، بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہوئے، عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی بہت زیادہ مطلب ہر اعتبار سے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہاں سیٹ کا حصہ بنے۔ آپ لوگوں کی تالیاں بتائیں گی کہ وہ آدمی زندہ ہے ہم سب کے دلوں میں، اور وہ لوگ مر گئے ہیں جنہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی تھی، وہ بدبخت مر گئے ہیں، لیکن یہ آدمی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ خانوادہ شہید عاشق رسول امجد صابری کے تینوں فرزند مجدد، محب اور محمد تشریف لا رہے ہیں شان رمضان کے سیٹ پر۔ اگر سب کھڑے ہو کر استقبال کر لیں ان شہید کے بچوں کا تو کیا بات ہے، آئیے نا۔ بہت شکریہ، مجدد تو بالکل امجد بھائی کی کاپی بنی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ رتبہ لوگ پوری جائیدادیں خرچ کر کے نہیں خرید سکتے کہ میں نے نام لیا ہے وہاں سے لوگ کھڑا ہونا شروع ہوئے، پھر میں نے کہا چلیں آپ سب کھڑے ہو کے کرتے ہیں، کیا کہنے، تو یہ شہید کے والد کی شان اور ان کا رتبہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ بھائی آنے کا، اور ذرا میں یہ محب، یہ بات کریں اقرار بھائی، یہ محب ہیں، آپ اون ہیں اور آپ مجدد ہیں، ماشاءاللہ۔ اون محمد صاحب، محب علی، محب علی، یہ تمہارے تو بالکل ڈریس کی میچنگ کا مائک آ گیا ہے۔ تو بھائی صاحب کیسے ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ بتائیں۔ خیریت سے؟ ذرا بیٹھ کے کچھ آپ بتائیں، آپ بھی بتائیں نا۔ اچھا یار میں معذرت، آ جاؤ۔
آئے ہوئے بیٹھے بیٹھے, آئیے ادھر آئیے بھائی. یہ جو سیٹ ہے نا, یہ ایک یار ادھر ہی آ جاؤ, تم ادھر آ جاؤ. ہم نے سارا سال ڈائٹنگ ایسی ہی تو نہیں کی نا, اس لیے یہ کہ ایک صوفے میں 2 لوگ بٹھا سکیں. زیادہ ویٹ لوز کس نے کیا ویسے اس سال, اس ایک سال میں؟ ووٹ کروا لیتے ہیں اس پر بھی ایک پول ہوگا, بتائیے گا, ہے نا بھائی. یہ جو سیٹ ہے, یہ جو ٹرانسمیشن ہے, یہ بس آپ کی ٹرانسمیشن ہے یا آپ لوگوں کا گھر ہے؟ ہم آپ کو بلاتے رہیں گے اور کبھی آپ نے بس آ جانا ہے ایسے ہی, کیونکہ جس طرح انسان اپنے کسی گھر میں آیا تھا. امجد بھائی بھی کبھی کبھی سورج کی طرح اچانک سے ایسے ہی ہوتا تھا بھائی, باخدا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ایسا وہ ہوتا آدمی تھا آ رہا ہے. بالکل. آپ سب لوگوں کو شاید معلوم ہو, شاید نہ معلوم ہو, جو آخری اپیئرنس تھی امجد صابری صاحب کی, جب انہوں نے وہ کلام پڑھا جو کہ پھر امر ہو گیا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. بلال قطب صاحب میزبان تھے. بلال بھائی بتاتے ہیں امجد بھائی واز ناٹ انوائٹڈ. یہ بڑا پن ہے اس آدمی کا بھائی, وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کو کوئی یہ تو شوق نہیں ہوگا کہ چلو میں ٹی وی پر آ جاؤں گا, مشہور ہو جاؤں گا. اس کو تو یہ شوق, چلو لوگ مجھے دیکھ لیں گے. امجد صابری تھا, بن بلائے سیٹ پر آ جاتا تھا وہ آدمی. اس دن وہ پلان کے برخلاف سما ٹیلی ویژن پہ چلا گیا اور بلال قطب کے ساتھ میں بیٹھ کے وہ کلام پڑھ لیں. یہ عظمت تھی نا اس آدمی کی. تو بھائی یہ آپ لوگوں کا بھی سیٹ ہے, یہ آپ لوگوں کا گھر ہے بس, سمجھ رہے ہو. تمہیں آ رہی ہے نیند, بتاؤ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. تو تمہاری شکل سے کیوں لگ رہا ہے کہ نیند آ رہی؟ یار ایک میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں آپ سے آن ایئر, ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہاں وہ بچوں والا, یار جب آپ کے پاس ٹائم ہو نا تو آپ نے اس سیگمنٹ میں آنا ہے. وہاں بچوں کو کہانیاں وہانیاں سناتے ہیں, تحفے تحائف دیتے ہیں, تو آپ نے آنا ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا چیز, ایک چیز وائبریٹ کر رہی ہے اس کی جیب سے, موبائل. یہ دیکھ رہے ہیں موبائل ذرا میں نکال دوں, یہ دیکھیں آپ. اچھا کس کا فون آ رہا ہے؟ واہ 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 یار, دکھا دوں وہاں کسی پرسنل چیز تو نہیں ہے. الارم بج رہا ہے اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے, اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. یہ دکھاؤ, یہ کوئی ایسی ذاتی چیز ہے جو میں نہ دکھا سکوں, یہ دکھایا. تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ قوم سے کہہ رہا ہے اٹھ جاؤ. واہ واہ واہ. کیوں الارم کیوں لگایا تھا اس وقت کا؟ میں نے تو نہیں لگایا تھا. خود بخود لگ گیا؟ ہاں خود ہی لگی ہے. لگ گیا ہوگا, مجھے کیا پتا. لگ گیا ہوگا. یہ فون کیوں رکھا ہوا ہے, کس سے بات کرتے ہو اس پہ, صحیح سے بتانا. گیم کھیلنے کے لیے رکھا ہے بس. کس سے گیم کھیلتے ہو؟ بڑی گیمیں کر رہے ہو تم آج کل ہیں. اس پہ اٹھ جاؤ کس نے لکھا, کس کو اٹھا رہے ہو, نہیں پتا. اچھا, اور بھائی صاحب آپ کیسے ہیں سرکار, خیریت سے ہیں آپ؟ پھر آپ بھی کوئی بات کریں. یار آپ مجھے کہتے میں ہیں مجدد کو مسلسل دیکھ رہا ہوں, وہی اسمائل, اس وقت سے اسی طرح مسکرا رہا ہے یہ آدمی. ٹھاٹ واٹ وہی, ہاں ماشاءاللہ, وہی جسہ ماشاءاللہ. اور وہی آپ کے باپ نے اس قوم کو مسکراہٹیں دی ہیں, خوشیاں دی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تا قیامت ہر غم سے محفوظ رکھے انشاءاللہ, ہر غم سے محفوظ. جانا تو سب نے, کسی کے گھر والوں نے, کس نے نہیں ٹھیک, لیکن جس انداز سے وہ گیا ہے نا, جس شان سے, جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا, وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. کیا بات ہے, کیا کہنا ہے. تو بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں آج کل, کیا مصروفیت ہے, ذرا کچھ مائک شائک پہ بتائیں ہمیں کچھ. اسکول جا رہے ہیں؟ نہیں, چھٹیاں پڑ گئی. چھٹیاں, مزہ آ رہا ہوگا بہت زیادہ نا. امجد بھائی نے تو پورا ماحول بنایا ہوتا تھا نا اپنے گھر اور گلی میں, اور وہ تخت لگتا تھا باہر اور لوگوں کو آنا جانا. تو آج کل وہیں کھیلتے ویلتے ہو گلی شلی میں, یہ تھوڑا احتیاط تو ہو رہی ہے, تھوڑی احتیاط کرتے ہو جی, یا کھیلتے ہو گلی میں, کھیلتے ہو کھیلتے. اسی طرح سے جیو, بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی گیم کر رہا ہے, وہ بھی کھیل رہا ہے. مجدد صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے بھائی؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. اور آپ نے مجھے تو بتایا تھا, لیکن ذرا ویور سے بھی شیئر کریں, کیا پڑھائی چل رہی ہے, کیا مصروفیت چل رہی ہے آج کل, مائک ذرا اوپر کی. جی ابھی پڑھائی چل رہی ہے, اور ہم تینوں بھائی پریکٹس کر رہے ہیں ڈیڈی کے عرس پہ, انشاءاللہ پرفارم کریں گے ہم تینوں بھائی. ارے واہ, ابھی جب برسی آئے گی پہلے تینوں بھائی پرفارم کریں گے. کیا بات ہے. شان رمضان کے سیٹ سے بریکنگ نیوز بھی چلی گئی ہے, کیا امجد صابری کے تینوں شہید فرزند جو ہے وہ, اور پریکٹس خود کر رہے ہیں, کوئی کروا رہے ہیں آپ کو؟ امجد صابری شہید کے تینوں ہمارے جو تائے ہیں وہ بھی ہمیں کرواتے ہیں, عصمت فرید صابری وہ بھی ہمیں کرواتے ہیں, اور ہماری ڈیڈی کے جو گروپ تھا اس کے جو مینیجر تھے وہ بھی آتے ہیں, وہ بھی کروا رہے ہیں. پورا گروپ آتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہم بیٹھ کے وہاں پہ کیا بات ہے, بڑا مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ بھائی کی جھلک ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل. اشرفی صاحب, وسیم وسیع صاحب کچھ کہنا. اچھا آپ لوگوں کا مائک نہیں, سوری میں افطار میں بات کرتا ہوں, سوری. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں سے بھی جو ہے وہ نعت کی فرمائش ہے, سب چاہ رہے ہیں. تو بھائی پہلی سحری ہے ہماری آج, رمضان کا پہلا روزہ ہم نے رکھنا ہے انشاءاللہ آج. اگر آپ لوگ کچھ ہمیں سنا دیں گے تو بس لطف آ جائے گا. تو ذرا تینوں مل کے کچھ سناؤ. کوئی جو پریکٹس کر رہے ہیں تھوڑی سی, یہاں کچھ بھی, ہاں اپنی مرضی جو آپ لوگ, ٹھیک ہے, تینوں ایک ساتھ. ہاں جاؤ بھائی, کھڑے ہو کے پڑھنا چاہ رہا ہوں, جس طرح چاہو, جیسے آپ لوگ.
آ جاؤ آ جاؤ, واہ بھی بھائی، کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ہم ساتھ. بھی کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی. ہم بیٹھ گئے قوم بیٹھ جائے گی بھائی. اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ. آئیے بھائی بسم اللہ, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بسم اللہ. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری سب کی, بھر دو جھولی آقا جی, بھر دو جھولی نبی جی, بھر دو جھولی, بھر دو جھولی, بھر دو جھولی. تمہارے آسان سے زمانہ کیا نہیں پاتا, تمہارے آسان سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں سبحان اللہ, واہ واہ. جھولی میری سرکار مدینہ, بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ, بھر دو جھولی. اہم امور پہ گفتگو شروع ہو گئی. تم زمانے کے مختار ہو یا نبی, تم زمانے کے مقدار ہو یا نبی, بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی. سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو, سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو. تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی, بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ, بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ. ہے مخالف زمانہ کے در جائیں, حالت بے کسی کس کو دکھلائیں. یا نبی کچھ غدارہ ہمیں بھیگ دو, یا نبی کچھ غدارہ ہمیں بھیگ دو. در پہ آئے ہیں جھولی پسارے ہوئے, بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ, بھر دو جھولی میری تاجدار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بھائی, سبحان. واہ, واہ, بلکہ واہ. اگر کیا اچھا. آئیے ذرا آئے تشریف رکھیں. میں چاہتا ہوں اگر ہمیں پاس 2 منٹ ہیں, یہیں سے اگر ربط بناتے ہوئے ایک ٹریبیوٹ بھی ہو جائے گا, ایک شعر اسی کلام کا اگر آپ لوگ بھی پڑھ دیں. میں مائک لاتا ہوں مجید, آپ بسم اللہ کیجئے تو ہم سب کی جھولی میری تاجدار مدینہ, بھر دو جھولی. حق سے پائی وہ شان کریمی, مرحبا دونوں عالم کے والی, ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی. حق سے پائی وہ شان کریمی, مرحبا دونوں عالم کے والی, ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. قسمت کا چمکا ستارہ, جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. عاشق مصطفیٰ کی اذا میں اللہ اللہ کتنا سر تھا, اللہ اللہ کتنا سر تھا. عاشق مصطفیٰ کی اذا میں اللہ اللہ کتنا سر تھا, اللہ اللہ کتنا سر تھا. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو, عرش والے بھی سنتے تھے جس کو, کیا آزادی اذان بلالی. بھر دو جھولی صلی اللہ, بھر دو جھولی محمد, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا.
حق کی بچا لی، ہاں درودی نے حق کی بچا